السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ ہی دنوں میں ذوالحجہ یا ذوالحج کا مبارک مہینہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ قرآن اور سنت سے ذوالحجہ کی بڑی فضیلت ملتی ہے کہ یہ بہت عظمت والا مہینہ بھی ہے، اور ان کے دن جو ہیں ایام یہ بھی بہت بابرکت دن ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ بلیسڈ ڈیز ہوں گے اس مہینے کے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم ذوالحجہ سیریز شروع کریں گے اللہ کے اذن اور فضل سے۔ آج کا ٹاپک ہوگا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور اس کی فضیلت اور ان دنوں میں کرنے والے کام۔ ہم انشاءاللہ اس سیریز میں چند آیات لیں گے قرآن سے اور کچھ احادیث کو بھی دیکھیں گے، جس سے ہمیں ان دنوں کی عظمت کا پتہ چلے اور پھر ہمیں ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو آج ہم سورۃ الفجر کی پہلی کچھ آیتوں کو دیکھیں گے۔ سورۃ الفجر کی پہلی چند آیات میں اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، بہت امپورٹنٹ بات، بہت اہم بات ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ تو اس سورے میں، سورۃ الفجر میں جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سے متعلق ہے۔ پہلے آیت دیکھیں، والفجر۔ والفجر قسم ہے فجر کی۔ اللہ فجر کی قسم کھا کر ہمیں واضح کر دیا کہ فجر کا وقت بہت ہی اہم اور بابرکت وقت ہوتا ہے، جس میں لکھنے والے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فجر کی نماز کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنی شفٹ بھی بدلتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے پاس جا کر رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے یا تو فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، یا پھر جو بھی وہ کر رہے ہوں گے، جیسے اگر سو رہے ہیں تو پھر وہ سو رہے تھے، وہ کہیں گے کہ غافل ہو کر، بے پرواہ ہو کر سو رہے تھے۔ تو بہرحال فرشتے اس وقت اترتے ہیں زمین پر، سارے ہی فرشتے، اور پھر وہ اپنی شفٹ بھی بدلتے ہیں اور پھر رپورٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اس وقت میں انہوں نے بندوں کو کیا کرتے ہوئے پایا تھا۔ تفسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ والفجر سے مراد یوم النحر کی صبح ہے، یعنی عید کا دن جو ہے نا، بقرعید کا دن۔ یوم النحر کون سا دن ہے؟ 10 ذوالحجہ، جس میں ہم عید مناتے ہیں، تو اس دن کی صبح ہے۔ اور کچھ تفاسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ ذوالحجہ کے پورے ہی 10 پہلے دنوں کی فجر ہے۔ دوسری آیت، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جس کی قسم کھائی ہے وہ سال کے سب سے بہترین 10 راتوں کی ہے۔ اور یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ کچھ تفسیروں میں ملتا ہے کہ یہ اس سے مراد رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان کی آخری 10 راتیں، کیونکہ ان راتوں میں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا رمضان کے سیریز میں کہ لیلۃ القدر کی رات ہے یہ۔ اس میں ان 10 راتوں میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کا مقابلہ کسی بھی دوسری رات کی عبادت کے ساتھ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کی وجہ سے وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد یہ رمضان کا آخری عشرہ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ راجح اور زیادہ درست بات یہ ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کا مطلب ہے ذوالحج کے پہلے 10 دن، جو پورے سال میں سب سے بہترین دن ہے۔ تو راتوں میں سب سے بہترین راتیں کون سی ہیں؟ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جس میں ہم جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اور دنوں میں سب سے بہترین ذوالحجہ کے دن ہے، جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہے، جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور ذوالحجہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ حج والا مہینہ، جس میں حج کے سارے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت والے دن ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ دن ہے۔
احادیث سے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ ایک روایت میں ملتا ہے۔ دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عام دن میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں یعنی ذوالحج کے پہلے عاشرے میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیکیاں اور عبادات جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں، جہاد سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ وزنی نیکیاں ہوں گی، اور ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیکیاں عام دنوں کی نیکیوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ تو ان احادیث سے اور آیات سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کو یہ ذوالحج کے شروع کے 10 دن بہت ہی زیادہ عزیز ہیں، اور ان دنوں میں کرنے والے کام اور نیکی بھی بہت بھاری ہیں عام دنوں کی نسبت۔ دن بھی بہت ہی بہترین ہیں، اور نیکیاں جو اس میں ہوں گی تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بہترین ہوگا عام دنوں کی نسبت۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سیل لگتا ہے نا، ڈسکاؤنٹ سیل، کم پیسوں میں زیادہ قیمتی چیز کا مل جانا۔ اس کے لیے تو سب بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں فائدہ فوراً بھی ملتا ہے اور اس پر یقین بھی ہوتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، تو یہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو اس میں ہم سمجھ لیں جیسے سیل میں ایک کے ساتھ دوسرا فری مل جاتا ہے، یا پھر 50% آف سیل۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ 1 kg شکر کے ساتھ 100 گرام چائے کی پتی اگر مل جائے تو پھر ہم شکر اٹھا کے لے آتے ہیں تاکہ 100 گرام چائے کی پتی بھی اس کے ساتھ مل جائے فری میں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو بس ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی وقتاً فوقتاً ایسے دن ہمارے لیے لے کر آتا ہے، ہمیں اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے جس میں ہم کم عرصے میں زیادہ ثواب کما سکیں، صرف دنیا داری میں ہی کھو کر آخرت کو نہ بھلا دیں۔ رمضان اور ذوالحجہ ایسے 2 مہینے ہیں جو بہت ہی بابرکت ہیں اور بہت ہی زیادہ عظمت والے، جس میں تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ اور محنت اور کوشش لگا کر ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے درجات بھی بلند کروا سکتے ہیں، اور ہر بات سے الگ گناہوں کی بخشش بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ ان دنوں کو زیادہ مفید بنانے کے لیے اور زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں نیکیاں کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، سچی نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ میں پوری کوشش کروں گی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور عبادت کرنے کی۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ نیکی کر نہ سکے کسی بھی وجہ سے تو کم از کم نیت کرنے پر اجر و ثواب بھی مل جائے گا، کیونکہ وہ مشہور حدیث ہے نا کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جس چیز کی ہم نیت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ پھر دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر جب اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا تو پھر چاند دیکھنے کی دعا ضرور پڑھیں۔ یہ دعا ہر مہینے کے شروع میں پڑھنی چاہیے، صرف رمضان اور ذوالحجہ میں ہی نہیں۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں تو الفاظ پر بھی غور کریں،
کر کے پڑھیں، کیونکہ جو اس دعا کو تہ دل سے پڑھ لیتا ہے اس کو آنے والے پورے مہینے میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ آپ نے غور کیا ان الفاظ پر؟ ہم مہینے کے شروع میں اللہ سے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام مانگ رہے ہیں، پیس اینڈ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں، تو کوئی بھی بلا اور وبا ہمیں نقصان کیسے دے سکتی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ترک کر کے ہم بہت بڑا اپنا نقصان کر لیتے ہیں، انجانے میں یا لا علمی میں یا پھر غفلت میں۔ ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن بہت ہی زیادہ اہم ہے، تو ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے ہر مہینے کے شروع میں، اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلانا چاہیے تاکہ یہ سنت زندہ رہے۔ ورنہ تو آج کل لوگ کیلکولیشنز کے ذریعے کیلنڈرز پری پلان کر لیتے ہیں تیار کر کے، اس ایک اہم سنت کو بھلا رہے ہیں، اور پھر یہ ہمارا کلچر سے بھی نکل جائے گا۔ تو ہمیں اپنی سنتوں کو اور اپنے کلچر کو زندہ رکھنا ہے، تو اس کا یہی طریقہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں کا علم دیں اور اس کی عادت ڈال دیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ان ایام میں عشر ذو الحجہ میں سب سے افضل عمل تکبیرات کا پڑھنا ہے، اور قرآن کی آیات کے مطابق ذو الحجہ کی 13 تاریخ تک تکبیر جاری رکھنی چاہیے، اسی کا حکم ملتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو جب ہم آیت با آیت دیکھیں گے تفسیروں کو، حج کے لحاظ سے جتنی بھی آیات ہیں، تو پھر اس میں یہ اور بھی واضح ہو جائے گا۔ تکبیرات کیا ہیں اور کون سی پڑھنی چاہیے؟ پہلی تکبیر تو یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم بار بار بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو اور یہی مطلوب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ پھر دوسری تکبیر جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اور صبح اور شام اللہ ہی کے لیے پاکیزگی بیان ہوتی ہے۔ ان تکبیرات کو کب کب پڑھنا چاہیے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت 24/7 اس کو پڑھنا ہے، جب بھی آپ کو یاد آئے تو اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اسی کا حکم ملتا ہے کہ تکبیرات سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اس میں دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے سر پہ، اور وضو کا ہونا اور یہ ساری شرائط جو ہے نا دوسرے جو عبادات میں ہے، تو ان کا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے، تو چلتے پھرتے بھی آپ اس کو اپنے کام کاج کرتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کرنے والے نیک اعمال میں نمازوں کی پابندی ہے، فرض نماز جو ہے، فرائض جتنے بھی ہیں تو اس کو اپنے وقت پر، صحیح وقت پر، اول وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، پھر سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ پھر روزے رکھنا ان دنوں میں یہ بھی بہت افضل عمل ہے، اور یہ روزے جو ہیں پہلے 9 دن جو ہیں، اس عاشرے کے پہلے 9 دن میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ 10واں دن جو ہے، 10 ذو الحجہ کو یوم النحر جو ہے وہ عید کا دن ہوگا، تو عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے جو 9 دن ہے نا، تو اس میں روزے رکھے جائیں گے، اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ اگر پورے 9 دن نہیں رکھ سکتے تو پھر کم از کم 9 ذو الحجہ یعنی عرفات کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس دن کو، یوم عرفات جو ہے، اس روزہ رکھنا چاہیے، اسے گزشتہ سال کے گناہ اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کثرت سے صدقہ خیرات بھی کریں، اور سب سے بڑا صدقہ تو جو ان دنوں میں ہم کریں گے وہ قربانی دینا ہے، تو حسب حیثیت، حسب استطاعت اگر قربانی کر سکیں تو ضرور کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ذو الحجہ میں حج کا فریضہ ادا کرنا، اور اسی کی وجہ سے یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی بابرکت والا ہے، کیونکہ اس میں ہم حج کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اگر حج کرنے کی طاقت ہو اور اجازت بھی ملے، اپنے ملک سے اجازت ملے اور سعودی عرب کی حکومت بھی اجازت دے حج کی، تو حج ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایسا فریضہ ہے جو صرف ذو الحجہ کے مہینے میں ادا ہو سکتا ہے،
کسی دوسرے مہینے میں اگر آپ مینا، عرفات اور مزدلفہ جا کر رکیں اور وہاں پر قیام کریں، وہاں پر 2-4 دن گزار کر آئیں تو حج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس کا وقت بھی مقرر ہے، ذوالحجہ کے 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک حج کا فریضہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ جو مناسک حج ہے وہ ان دنوں میں ہوتے ہیں، 8 تاریخ سے لے کے 13 تک ذوالحجہ کے۔ تو یہ ایک مخصوص عمل ہے جو مخصوص زمان اور مکان میں کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے ذوالحجہ یا ذوالحج کا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں ذوالحجہ کی فضیلت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ 10 دن اتنے افضل اس لیے ہیں کیونکہ ذوالحج میں تمام عبادات ایک ساتھ ہی کیے جاتے ہیں۔ توحید تو ہے ہی، پھر نمازوں کا ادا کرتے ہیں، پھر روزے رکھے جاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اور صدقات بھی، اور حج، پورے فرائض جو ہیں اور نفلی عبادات بھی ہوتے ہیں ان دنوں میں۔ تو انہوں نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے۔ ویسے تو یہ علماء کے طرف سے ہیں، اسکالرز کی طرف سے، یہ حدیث میں اس طرح کا نہیں ہے، لیکن جو علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت کیوں ہے، تو اس میں ایک حکمت انہوں نے یہ بھی بتائی کہ سارے ہی عبادات ان دنوں میں کیے جاتے ہیں، ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ حج نہیں ہو سکتا دوسرے دنوں میں۔ پھر آگے دیکھیں، ذکر اور دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے، توبہ استغفار، تسبیحات اور تکبیرات کرتے رہیں۔ کئی روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ جو ہے بازاروں میں بآواز بلند تکبیر کہتے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھنے لگیں یاد دہانی کے طور پر۔ تو یہ دکھاوا کوئی نہیں تھا، یہ بازاروں میں نکل جاتے تھے تاکہ جو لوگ دنیا داری میں اپنے کام کاروبار میں بزی ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھی یاد دہانی ہو جائے اور ان کو بھی اس چیز کا ثواب حاصل ہو جائے۔ پھر قرآن کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، جو عام دنوں کی نسبت ہم کرتے ہیں تو اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیے کہ ان دنوں کا اجر و ثواب جو ہے یہ کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی نیکی آپ کو یاد آئے، جو میں نے شاید ہو سکتا ہے مس کیا ہو، تو پھر جو بھی آپ نیک عمل کریں گے، جیسے سوشل ویلفیئر کا بھی کام ہوگا، تو پھر جو کچھ بھی ہے تو آپ ان کاموں کو ضرور ان دنوں میں کریں۔ یہ تھے کچھ کرنے کے کام، لیکن کیا ان دنوں میں کچھ ایسے کام ہوں گے جو ممنوع ہیں؟ جی ہاں، ان دنوں میں جتنا ثواب ملتا ہے نیک کاموں پر، اسی طرح حرام کاموں کا گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہر طرح کے گناہ سے، خاص طور پر لڑائی جھگڑا جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ آیات کے مطابق لڑائی جھگڑنے کو بہت زیادہ ناپسندیدہ قرار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو حاجی ہیں ان کے لیے بھی اور جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے بھی۔ تو لڑائی جھگڑا، غیبت وغیرہ ان سے بچنا چاہیے۔ ہر طرح کے فسق یعنی نافرمانی کے کام سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے دل، دماغ، آنکھیں اور زبانوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اچھی بات کریں یا پھر خاموش رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف ہم اپنے تھیلے میں نیکیاں سمیٹتے جائیں اور گناہوں کے کثرت سے دوسری طرف اسی تھیلی میں سوراخ لگا کر نیکیوں کو گراتے چڑھاتے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے ڈھیروں آسانیاں کرے اور نیکی زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سیشن یہاں ختم ہوتا ہے، اگلے سیشن میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔